صلوات پڑھ دیں بھر کر. داغ ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، داغ ہم سجاتے ہیں، خون ہم بہاتے ہیں، داغ ہم سجاتے ہیں. ارے یہ سلیقِ ماتم کے اور کس کو آتے ہیں، یہ سلیقِ ماتم کے اور کس کو آتے ہیں. مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، ارے مجلس حسینی میں زندگی بدلنے کے، گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں، گر سکھائے جاتے ہیں، حر بنائے جاتے ہیں. جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں، جا کے دیکھ لے دنیا آج بھی جلوسوں میں. ارے ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں، ان کے سر نہیں جھکتے جو علم اٹھاتے ہیں. اور قابل غور شعر ہے کہ ذکر مرتضیٰ کر کے اور چہرے پڑھ پڑھ کے، ذکر مرتضیٰ کر کے اور چہرے پڑھ پڑھ کے، ارے ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں، ذائچے بناتے ہیں، ولدیت بتاتے ہیں. اور آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن آپ کو بھی مل جاتا دین کا علم، لیکن ارے آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں، آپ کا بھروسہ کیا، آپ بھاگ جاتے ہیں.
خون ہم بہاتے ہیں. صلوات. بارے دیگر صلوات. سورہ فاتحہ. جب صدر زی سے گر پڑے عباس با، جب صدر زی سے گر پڑے عباس با، جنگل سے آئی گری آئے زہرا کی بھی، اکبر نے دوڑ کے شہ والا سے یہ کہا، ارے چلیے حضور نہر پہ مارے گئے، چلیے حضور نہر پہ مارے گئے، بے دست دشمنوں نے کیا دلیر کو، رو آئیے ترائی میں حیدر کے شیر کو، یہ سن کے پیٹتے ہوئے اٹھے زمین، فرمایا ہے غضب میرے بچے ہوئے، یہ کیا کہا کہ آنکھوں میں دن ہو گیا، مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مظلوم سے بچھڑ گئے عباس مدت ہوئی تمام سکینہ کے چین کی، توڑا فلک نے آج کمر کو حسین، یہ کہہ کے سوئے نہر چلے شاہ کر بلا، مانند بید کانپتے تھے شیخ دست و پا، امام تھا نہ فرق پہ نہ دوش پر، تصویر دار تھے ہم تن سے تصویر دار تھے ہم تن سے مقتل کی خاک سے تنے انور کھلا ہوا تھا گرے باں پھٹا، پہنچے جو ہیں ترائی میں بادیدہ پور، دیکھا تپا ہے خاک پہ فرزند بو، شانوں پہ کی نظر تو جگر کو رہی، بس ہائے بھائی کہہ کے گرا وہ فلک،
بیکار دست و پا تھے شیخ خصال کے، لے آئے لاش تک علی اکبر سنبھال کے، منہ رکھ کے خون بھرے ہوئے چہرے پہ دی بھیا حسین آیا ہے آواز دو، ہے آتے دونوں ہاتھ بدن سے ہوئے جدا، بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں ارے بازو کے صدقے ان تیرے شانوں کے میں فدا، بھیا ہمارے ہاتھ تو بیکار ہو گئے، تم ہاتھ کھو کے جعفر تیار ہو رکھ کے منہ پہ کہنے لگے شائخو عباس میں کن آنکھوں سے دیکھوں تیرا اس دم بھی ہے تمہیں میرے آداب کا، جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا جب ذبح ہوں گے ہم تو کسے ہوئے گا صدقے حسین تیرے تن پاش پاش کے، ایک بار ہم کو گرد تو پھرنے دو لاش کے، یہ کہتے تھے کہ پھر گئی آنکھوں کی پوتیاں، ہچکی کے ساتھ آ گئی سوکھے لبوں پہ جا، حسرت سے دیکھ کر طرف شاہ دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان، ارے دنیا سے کوچ کر گئے عباس نوجوان، چھوڑا جری نے ساتھ چاہے ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین، ایک گل اٹھا کے مر گیا عاشق حسین، جب صدر زیں سے گر پڑے عباس با صلوات اللہ وحد اللہ صمد بسم اللہ الرحمن خاندان اہل بیت بھی بلند تر صلوات پڑھیے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على نبیہ وصفیہ وحبیبہ وامینہ وحجتہ النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد
اللهم صل على محمد وجل فرجهم وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله على محبيهم ولعنة الله على مبغضيهم أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في أبي الفضل العباس لسان أبيه في فيه بواز بلند صلوات پڑھیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت خلوت تطہیر پہ بلند تر صلوات پڑھیے دعائے خالق کی کائنات آپ سب کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ جو دعائیں حاجات لے کے آئے ہیں مالک کے ذکر کے صدقے میں مستجاب فرمائے مالک ہم سب کو دنیا میں آئمہ کی زیارت آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے جیسا کہ ایک مومن نے کہا ہے کہ آپ کے یہاں مولانا نذیر حسین صاحب بیمار ہیں مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے سوائے غم حسین کی کوئی غم نصیب نہ فرمائے حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے ہمیں ان کے اوان و انصار میں محشور فرمائے ان کے قدموں میں شہادت نصیب فرمائے اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیے اللہم صلی علی محمد وجل فرجهم عزیزان گرامی صاحبان ذی وقار برادران اسلام محبان اہل بیت علیہم السلام صلوات پڑھیے محمد والے محمد برادران اسلام آج 8 محرم الحرام کا دن سرکار ابو الفضل العباس علیہ السلام سے منسوب ہوتا ہے اور جو میں نے فرمان پڑھا ہے وہ امیر المؤمنین نے اپنے اس بیٹے کے بارے میں فرمایا کہ لسان ابیہ فی فیہ کہ عباس میرا وہ بیٹا ہے جس کے منہ میں علی کی زبان ہے قبلہ اگر مولا عباس کو سمجھنا ہو تو ابتدائی 2 جملے کہہ رہا ہوں کہ دین جس کی پناہ میں ہو اسے حسین کہتے ہیں اور وہ دین پناہ جس کی پناہ میں ہو اسے عباس کہتے ہیں مولا عباس کسے کہتے ہیں جس کا جھولا فرشتے جھولاتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں اور حسین جس کا جھولا جھولائے اسے عباس کہتے ہیں جس کے کپڑے رضوان جنت جنت سے سی کے لائیں اسے حسین کہتے ہیں اور جس کے کپڑے خود خاتون جنت سیے اسے عباس کہتے ہیں مولا علی نے کہا یہ میرا وہ بیٹا ہے جس کے منہ میں علی کی زبان ہے قبلہ اپنے مولا عباس کی شجاعت سنی ہے لیکن مولا علی نے کہا جو علی کی فصاحت و بلاغت ہے عباس کی بھی وہی فصاحت و بلاغت ہے اگر آپ تاریخ اسلام پڑھیے مولا عباس کے مختلف خطبے تاریخ کی کتابوں میں ہے جب 28 رجب کو یہ قافلہ چلا تھا تو مدینے کے باہر ایک شجرۃ الوداع ہے جسے بئر الوداع بھی کہتے ہیں وہاں پہ مولا عباس نے خطبہ دیا تھا جب یہ مکہ پہنچے اور مولا حسین حج کے احرام توڑ کے عراق کی طرف روانہ ہوئے مولا عباس نے وہاں بھی خطبہ دیا تھا جب 2 محرم کو یہ کربلا پہنچے اور حر نے کہا یہاں سے خیمے اٹھائیے مولا عباس نے وہاں جا کے پھر خطبہ دیا 7 کو پانی بند ہو گیا مولا عباس نے پھر لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا شب عاشور شمر مولا عباس اور ان کے مادری بھائی کو لیے امان نامہ لے کے آیا مولا عباس نے پھر ان کے سامنے خطبہ دیا روز عاشور مولا عباس نے شہادت سے پہلے پھر لشکر یزید کے سامنے خطبہ دیا آج بس ایک خطبے کے چند جملے پڑھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ جو مولا علی نے کہا کہ اس کے منہ میں علی کی زبان ہے مولا عباس کی شجاعت کے ساتھ فصاحت و بلاغت کیا ہے کہا 8 ذی الحج کو مولا حسین نے اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا مولا حسین نے مکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا مولا عباس نے کہا فرزند زہرا رکیے کہاں جا رہے ہیں کہا عباس حاجیوں کے لباس میں میرے قاتل یہاں آئے ہوئے ہیں اور حسین چاہتا ہے کہ مجھے یہاں قتل کیا جائے
اس سے بہتر ہے کہ اس گھر کی حرمت بچا لی جائے اور مجھے کچھ فاصلے پہ قتل کیا جائے۔ جیسے ہی مولا عباس نے یہ جملے سنے، کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، میں ان یزیدیوں کے سامنے آپ کا مقام بیان کرتا ہوں۔ جیسے ہی مولا حسین نے یہ سنا کہ عباس یہاں جنگ نہیں کرنی، مولا عباس کہتے ہیں بیٹا کہ مولا میں حیدر کرار کا بیٹا ہوں، آپ مجھے اجازت تو دیجیے، صرف میں تلوار سے قتل کرنا نہیں جانتا، زبان سے قتل کرنا بھی جانتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے عباس۔ تو پھر مولا عباس نے خطبہ دیا۔ میرا ایک ایک جملہ کتاب کا حوالہ دے دوں تاکہ کوئی شک لے کے نہ جائے۔ کتاب ہے مناقب السادۃ الکرام، اس میں ایک ایک جملہ آپ کو ملے گا مولا عباس کا۔ ایک اور کتاب ہے ایران سے چھپی ہوئی، خطیب کعبہ علی اصغر یونسیان نے مولا عباس کی فضاحت و بلاغت جمع کی ہے، اس میں بھی ایک ایک جملہ ہے۔ جملہ ہے فتارہ ابو الفضل العباس، جب مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے عباس، تم جو ان کے سامنے کہنا چاہتے ہو کہو۔ کہا مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرف هذا بقدوم ابیہ من کان بالامس بیتا اصبح قبلة ایها الکفرة الفجر اتصدقون طریق البیت لامام البرر من هو احق به من سائر البریہ ومن هو ادنى به لولا حکم اللہ الجلیہ واسرارہ العلیہ واختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ قد استلم الناس الحجر والحجر یستلم یدیہ اتخوفون یوم بالعبط فی الموت فی الطفولیت فکیف کان فی الرجولیت ولفدیت بالہامات لسید البرایات دون الحیوانات کہیہات فانظر ذرو ثم انظروا ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض الکوثر ممن فی بیتہ الغوانی السکران ممن فی بیتہ الوحی والقرآن ممن فی بیتہ اللہوات والدناسات ممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ میں ترجمہ صرف اتنا کروں گا جتنا آپ کا ظرف برداشت کرے گا۔ قبلہ مولا عباس کہاں پہ کھڑے ہیں؟ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہیں۔ اب روایت کے جملے ہیں کہ مولا عباس نے ایک انگلی سے کعبہ کی طرف اشارہ کیا اور دوسری ہاتھ کی انگلی سے مولا حسین کی طرف اشارہ کیا، اور پہلا جملہ ہی جو مولا عباس نے کہا وہ خاندان اہل بیت کا مقام سمجھنے کے لیے کافی تھا۔ کہا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابیہ، کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ میرے برادران اسلام، یہ کائنات کا پہلا خطیب تھا جس کا منبر کعبہ بن رہا تھا۔ یہ کائنات کا پہلا خطیب تھا جس کا منبر کعبہ بن رہا تھا، یا تب یہ ہوگا جب ہمارا 12واں امام آئے گا۔ اب حجت خدا کا بیٹا ہے، حجت خدا کے سامنے بول رہا ہے، کسی شاعر یا وائز کا کلام نہیں۔ کہ حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اس گھر کو شرف بخشا حسین کے بابا کے قدموں کی وجہ سے۔ کہا کیسے؟ الذی کان بالامس بیتا اصبح قبلۃ، کہا ایک رات پہلے یہ گھر تھا، حسین کا بابا کیا آیا، یہ قبلہ ہو گیا۔ اور مولا عباس کیا سمجھا رہے تھے کہ کوئی یہ نہ سمجھے علی کو شرف قبلہ سے ملا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے علی کعبہ میں آئے تو علی کو شرف مل رہا تھا۔ کہا بلکہ علی کعبہ میں آ کے کعبے کو شرف دے رہے تھے، علی نے کعبے کو شرف دیا۔ کہا ایک رات پہلے، جو عربی کا لطف لیتے ہیں، الذی کانا، کانا تھا، بالامس ایک رات پہلے، بیتن گھر، اصبح جیسے ہی صبح ہوئی، قبلتن یہ قبلہ ہو گیا۔ اچھا قبلہ جہاں پہ علی ایک رات گزار لے وہ قبلہ ہو جاتا ہے، تو سوچئے جہاں علی ساری زندگی گزارے وہاں گھر کا کیا مقام ہوگا۔ میں اور آسان کر دیتا ہوں، جہاں علی ایک رات گزارے وہ قبلہ ہو گیا، جہاں علی ساری زندگی گزار رہا تھا وہاں حالت کیا ہوگی۔ نبی بغیر اجازت قبلے میں داخل ہو جاتے تھے، فاطمہ کے گھر کے باہر اجازت لیتے تھے، پہلے رک آیت تطہیر پڑھتے تھے پھر اجازت لیتے تھے۔ اب مولا عباس کہاں کھڑے ہیں؟
काबे की छत पे, सामने कौन है? हाजी है। अब मौलाना ने खिताब किया कि अय्युहल कफरतुल फजरा, ए काफिर और फाजिर लोगों। मैं कहूँगा मौला ये तो हाजी हैं, मौला ये तो बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आए हैं। अजब नहीं कि साहिब नहजुल बलागा का बेटा कहे मैं यही तो दुनिया को मारिफत हुसैन दे के जा रहा हूँ, अगर कोई मेरे हुसैन का कातिल है बैतुल्लाह में भी आ जाए इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं होता। कि हुसैन दीन है, जो हुसैन से दूर चला जाए उसका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कहा तसुद्दूना तरीक़ल बैती ले इमामिल बरारा, कहा जानते हो तुमने किसका रास्ता रोका है? जानते हो किसका रास्ता रोका है? आगे मौला ने खुद ही कहा अतसुद्दूना तरीक़ल बैती ले इमामिल बरारा, कि तुम्हें क्या पता हुसैन की मारिफत क्या होती है? हुसैन को नेकोकार इमाम मानता है। जो बंदा नेक होता है वो हुसैन को इमाम मानता है। फिर आगे मौला अब्बास ने एक जुमला कहा और लोगों को दावत फ़िक्र दी। कहा ऐसे करो, मन हुआ अहक्कु बिही मिन साइरिल बरिया, सारी कायनात में नज़र दौड़ाओ और अब्बास को बताओ हुसैन से ज़्यादा इस घर का हकदार कौन है? कि कोई बताओ हुसैन से ज़्यादा काबे का हकदार हो। कहा नहीं तुम दिखा सकते। कहा लौला हिकमुल्लाहिल जलिया व इसरारुहुल अलिया व इख्तिबारुहुल बरिया लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी यदैहि, कि अगर अल्लाह की जली हिकमतें न होती, उसके बुलंद राज न होते, उसने बंदगान खुदा का इम्तिहान लेना न होता तो क्या होता? लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि, यानी अल्लाह की जली हिकमतें न होती, उसके बुलंद राज न होते, बंदगान खुदा का इम्तिहान लेना न होता तो तुम देखते फिर क्या होता? लतारल बैतु इलैहि क़ब्ल अन यमशी लदैहि, तो तुम देखते मेरा हुसैन काबे का तवाफ न कर रहा होता, ये काबा मेरे हुसैन का तवाफ कर रहा होता। मेरा हुसैन काबे का तवाफ न करता, ये काबा मेरे हुसैन का तवाफ करता। फिर कहते हैं क़द इस्तालमन नासुल हजरा वल हजरु यस्तालिमु यदैहि, कि अगर अल्लाह की जली हिकमतें न होती, अल्लाह के बुलंद राज न होते, अल्लाह ने बंदगान खुदा का इम्तिहान लेना न होता तो क्या होता? क़द इस्तालमन नासुल हजरा वल हजरु यस्तालिमु यदैहि, तो तुम देखते मेरा हुसैन हजर अस्वद के बोझ से न लेता बल्कि हजर अस्वद मेरे हुसैन के बोझ से लेता। अब यहाँ पे मौला ने जुमला कहा। अब सामने कौन है जो मौला हुसैन के दुश्मन है? कौन है? इनमें ऐसे लोग भी हैं जो कत्ल हुसैन की नीयत से आए। अब मौला ने कहा शायद फिर ये सोचें अगर हुसैन मौला का इतना मकाम है फिर हुसैन काबा छोड़ के क्यों जा रहा है, फिर हुसैन हाथ छोड़ के क्यों जा रहे हैं? मौला अब्बास ने कहा सुनो, लौ लम तकुन मशीयत मौलाया मजबूलतम मिन मशीयतिर रहमानी, कहा ये हुसैन की मशीयत नहीं है, ये रब रहमान की मशीयत है। कि हुसैन वो ही करता है जो खुदा की मशीयत होती है। कि अगर हुसैन खुदा की मशीयत के तहत अल्लाह का घर छोड़ के जाना न चाहता तो क्या होता? कहा लौ लम तकुन मशीयत मौलाया मजबूलतम मिन मशीयतिर रहमानी लवक़ातु अलैकुम क़स्सकरिल ग़ज़वानी अला असाफ़िर तैरानी। यह मौला अब्बास ने एक तशबीह इस्तेमाल की है, जो तशबीह समझ जाएगा वो मौला का कलाम समझ जाएगा। कि अगर हुसैन की मशीयत रब रहमान की मशीयत ना होती और हुसैन उसी रब रहमान की मशीयत के तहत ये घर छोड़ के जाना न चाहता होता तो तुम देखते अब्बास तुम पे ऐसे हमला करता जैसे उड़ती हुई चिड़ियों पर बाज हमला करके उन्हें फिजा में दो टुकड़े कर देता है। अगर हुसैन की ये मशीयत ना होती कि हुसैन खुद ये घर छोड़ के जाना चाहता होता तो तुम देखते अब्बास तुम पे कैसे हमला करता। अब लोगों के जहन में सवाल आ सकता था कि क्या हुसैन को जब पता चला कि कातिलों के रूप में हाजी आए हैं, क्या हुसैन मौत से डर के जा रहे थे कि मेरे कातिल आए हैं इसलिए हुसैन हज छोड़ के जा रहा है? अब मौला ने इस सवाल का भी जवाब दिया है। मौला अब्बास ने कहा सुनो, अतुखव्विफून कौमन यलअबु बिल मौत फी तुफूलियति फकैफ कान फी रुजुलियति, कहा तुम उन लोगों को मौत से डराते हो कि जिनके बचपन में खेल ही मौत से खेलना होता है। कि हुसैन मौत से डर गया है
کہ تم انہیں موت سے ڈراتے ہو کہ جن کا بچپن میں کھیل ہی مال سے کھیلنا ہوتا ہے، کہ اب خود اس خاندان کو سمجھو جن کا بچپن میں کھیل موت سے کھیلنا ہوتا ہے، فَكَيْفَ كَانَ فِي الرُّجُولِيَّةِ جن کا بچپنا ایسا ہو ان کی جوانی کیسی ہوگی۔ پھر کہا وَلَفَدَيْتُ بِالْحَمَّاتِ لِسَيِّدِ الْبَرِيَّاتِ دُونَ الْحَيْوَانَاتِ کہا ہیہات فَانْظُرُوا ثُمَّ انْظُرُوا کہا لوگوں ایک بار نہیں بار بار سوچو، ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر کہ لوگوں ایک بار نہیں بار بار سوچو۔ کیا سوچو؟ میرے حسین کو بھی اپنے یزید کو بھی۔ مولا عباس جانتے تھے کہ شاید ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہو، انہیں نہ پتا ہو کہ حسین اور یزید کو کیا سوچنا ہے، کہ میں تمہیں بتاتا ہوں حسین کے بارے میں کیا سوچنا ہے، یزید کے بارے میں کیا سوچنا ہے، کہ دونوں کے بارے میں سوچو۔ ممن فی بیتہ الغوانی سکران ممن فی بیتہ الوحی والقرآن کہا دونوں کو سوچو کہ کس کے گھر میں وحی اترتی رہی قرآن پھلتا رہا اور کس کے گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا جملہ ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر کہ وہ جس یزید کی محبت میں آئے ہو یہاں تک کہ حسین کو قتل کرنا ہے، اس یزید کو بھی سوچو اور میرے حسین کو بھی سوچو۔ کہا کیا سوچنا ہے؟ کہ دونوں کے بارے میں سوچو۔ ممن شارب الخمر ممن صاحب الحوض والکوثر دونوں کے بارے میں سوچو، دونوں میں شرابی کون ہے، حوض کوثر کا مالک کون ہے۔ پھر کہا یزید کو بھی سوچو حسین کو بھی سوچو۔ یہ دنیا کی پستی تھی کہ لوگ یزید کے کہنے پر جنت کے سردار کے مقابلے پہ آئے تھے۔ کہا دونوں کو سوچو، یزید کو بھی سوچو اور حسین کو بھی سوچو۔ اور تمہیں عباس بتاتا ہے کیا سوچنا ہے کہ ممن فی بیتہ اللہوات والدناسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات کہ یزید کو بھی سوچو اور حسین کو بھی سوچو، اور پھر مجھے بتاؤ دونوں میں سے کس کا گھر نجاستوں کی آماجگاہ ہے، کس کے گھر آیت تطہیر اترتی رہی۔ اب مولا نے فرمایا قد وقعتم فی الغلطۃ التي قد وقعت فیہا القریش کہ تم وہی غلطی کر رہے ہو جو قریش نے غلطی کی تھی، تم وہی خطا کر رہے ہو جو قریش نے خطا کی تھی۔ کہ قد ارادوا قتل رسول اللہ وَأَرَدْتُمْ قَتْلَ ابْنِ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ کہ قریش رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، تم رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وہ رسول کو قتل کرنا چاہتے ہیں اور تم رسول کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ اب مولا نے کہا وَلَا يُمْكِنُ لَهُمْ قَتْلَ رَسُولِ اللَّهِ کہا لیکن قریش کے لیے ممکن نہیں تھا وہ اللہ کے رسول کو قتل کرتے ما دام امیر المؤمنین حیا جب تک میرے بابا علی زندہ تھے۔ ولا یمکن لهم قتل ابی عبداللہ ما دمت حیا سلیلا کہا قریش کے لیے ممکن نہیں تھا وہ اللہ کے رسول کو قتل کرتے جب تک میرا بابا علی زندہ تھا، اور کس میں ہمت ہے وہ حسین کی طرف نظر اٹھا کے دیکھے جب تک عباس زندہ ہے۔ یا علی کہا کس کے لیے ممکن ہے کہ وہ حسین کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھے کہ جب تک عباس زندہ ہے۔ مولا نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں تعالو اگر چاہتے ہو نا حسین تک پہنچنا، بادروا الی قتلی عباس کو قتل کرو تو حسین تک پہنچ سکتے ہو۔ اور قبلہ شاعر نے 6 مصروں میں مولا عباس کی ساری شخصیت کو سمجھا دیا۔ شاعر 6 مصروں میں کہتا ہے کہ کون ہے مولا عباس؟ کہتا ہے زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس، کہ مولا عباس کا اگر تعارف کروایا جائے وہ کہتا ہے کہ حیدر کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس، زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس، شبیر کے خطبوں کا اثر ہوتے ہیں عباس۔ جو سادات ہیں وہ اس جملے پہ توجہ کیجئے کہ حیدر کی شجاعت کا ہنر ہوتے ہیں عباس، زہرا کی دعاؤں کا اثر ہوتے ہیں عباس، شبیر کے خطبوں کا اثر ہوتے ہیں عباس۔ کہتے ہیں کہ بکھرے ہوئے سادات کا گھر ہوتے ہیں عباس، جو سادات ہیں بکھرے ہوئے سادات کا گھر ہوتے ہیں عباس۔ فرمایا حیدر سے نہیں کوئی مگر ہوتے ہیں عباس، حیدر سے نہیں کوئی مگر ہوتے ہیں عباس۔
مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس. یہ باب الحوائج ہے نا، ان کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس، لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس. مشکل میں کوئی پوچھے کدھر ہوتے ہیں عباس، لہرا کے علم بولے ادھر ہوتے ہیں عباس. اور قبلہ جب مولا عباس دنیا میں آئے تھے، دنیا میں آتے ہوئے ہی جب بھی غریب کا گھر ہو یا امیر کا گھر ہو، اگر گھر میں بچہ آئے تو گھر کا ماحول تبدیل ہوتا ہے. شاعر نے کہا کہ جب مولا عباس بھی آئے، چونکہ مولا علی نے انہیں دعاؤں میں مانگا تھا کہ حسین کا کوئی کربلا میں مجھے مددگار بیٹا دے. اب شاعر کہتے ہیں کہ جب مولا عباس آئے مولا علی کے گھر میں، کہتے ہیں کہ گویا مولا علی کہہ رہے تھے کہ کون آیا ہے گھر میں، یہ کون آیا ہے آج گھر میں. علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں. یا علی، یہ کون آیا ہے آج گھر میں، علی بھی خود مسکرا رہے ہیں، ضرور اس کو علم ملے گا، ابھی سے تیور بتا رہے ہیں. حسین جھولے میں جب بھی ہوتے ملک جھلاتے تھے آ کے جھولا، یہ کون آرام کر رہا ہے، حسین جھولا جھلا رہے ہیں. تو مولا علی نے یہ دعاؤں میں مانگا تھا کہ بار الہ جیسے علی نبی کی مدد کرتے تھے، ویسے مجھے ایک بیٹا دے جو کربلا میں حسین کا مددگار بنے. یا علی. اور عزادارو، یقیناً جو مولا علی نے دعا مانگی تھی اس کی حقیقی تصویر عباس بن کے دنیا میں آ رہے تھے. اور اگر ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس ہوتا ہے. عزادارو، علماء بیان کرتے ہیں کہ کتنی ماں وفادار تھی کہ جب جناب ام البنین دہلیز سیدہ پہ آئیں تو جناب حسن و حسین آگے بڑھے، جناب فاطمہ کی اولاد آگے بڑھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ، ام کلثوم سلام اللہ علیہ آگے بڑھی اور کہا اماں سلام ہے. کہا بی بی نے کہا بچوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی، میں کنیز بن کے آئی ہوں. آپ جانتے ہوں گے بی بی کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ، لیکن انہوں نے مولا علی سے فرمایا کہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں تو حسنین اور زینب کو اپنی ماں یاد آتی ہے. کہا مولا مجھے کسی اور کنیت سے پکارا کرے، تو مولا نے ان کی کنیت ام البنین رکھی کہ یہ بیٹوں کی ماں ہے. اور عزادارو، کیسی وفا کی ہے اس ماں نے. اللہ نے 4 بیٹے دیے تھے، عبداللہ، جعفر، عثمان اور عباس. چاروں بیٹوں کو کربلا میں قربان کر دیا. اور جب بشیر بن جزل نے آ کے اعلان کیا نا کہ مدینے والوں حسین کربلا میں مارے گئے، تو وہ کہتا ہے کہ محل بنی ہاشم سے ایک دراز قد بی نکلی. میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے، مجھے بتایا گیا یہ مادر عباس ہیں، ام البنین. کہا جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا بشیر حسین کی کیا حالت ہے، میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا عباس مارا گیا ہے. کہا عباس کو چھوڑو، بتاؤ میرے حسین کی کیا حالت ہے. کہا آپ کا بیٹا عبداللہ مارا گیا ہے. میں نے کہا نہیں، حسین کا بتاؤ. میں نے کہا جعفر مارا گیا. کہ میں نے ایک کے بعد ایک بیٹے کی شہادت کا بتایا. اب ام البنین اس کے بعد مرثیہ کہتی ہے کہ مجھے جب بتایا گیا حسین مارا گیا میں یقین نہیں کرتی تھی. مجھے جب بتایا گیا میرا عباس مارا گیا میں یقین نہیں کرتی تھی. کہا ام البنین کب یقین کرنے لگی؟ کہ جب مجھے یہ پتہ چلا زینب کی چادر اتر گئی ہے. ام البنین کو یقین ہو گیا اگر عباس زندہ ہوتا تو کون زینب کی چادر اتار سکتا تھا. اجرکم علی الزہرا. اور عزادارو، سیدوں کو بڑا ناز تھا اپنے عباس پر. روایت ملتی ہے کہ کوفہ شہر تھا،
مولا علی مسجد کوفہ سے گھر آئے. مولا علی نے کیا دیکھا؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ مولا عباس کی انگلی پکڑ کے چل رہی ہیں. جیسے ہی مولا عباس آئے، یقیناً باپ اس حالت میں بیٹے کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. مولا علی مسکرائے اور کہا زینب بیٹا کیا عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہ نہیں بابا، ہم تو عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہی ہیں. اجرکم علی الزہرا. عزاداران مظلوم کربلا، صرف سادات کے مردوں کی ہی ڈھارس نہیں، سادات کے بچوں کے بھی ڈھارس عباس تھے. آپ سنتے ہیں علماء سے کہ لشکر حسینی سے اللہ تش کی آوازیں آ رہی تھیں. عزادار جب تک مولا عباس زندہ تھے بچے ہائے پیاس کرتے رہے. جب مولا عباس زین سے زمین پہ آئے، کسی روایت میں نہیں کہ بچے نے پانی مانگا ہو کربلا میں، اس لیے کہ بچوں کو بھی پتا تھا کہ ہماری پیاس کی ڈھارس عباس ہے اور سادات کی مستورات کی کتنی بڑی ڈھارس ہے. روایت ہے کہ شب عاشور مولا حسین کا یہ سپاہی اپنے خیمے میں بیٹھا ہے. اچانک زینب سلام اللہ علیہ آ گئیں. کیا دیکھا؟ مولا عباس اپنی تلوار تیز کر رہے ہیں کہ کل عباس کو جنگ کرنی ہے. جیسے ہی زینب سلام اللہ علیہ آئیں فوراً مولا عباس احترام میں کھڑے ہو گئے. عزادارو احترام میں کھڑے ہوئے زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عباس تو میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے احترام میں کھڑا نہ ہوئی ہوا کر. کہا آج آقا زادی میرے خیمے میں کیسے آئی ہیں؟ کہ عباس آج ایک سوال لے کے آئی ہوں. مولا عباس نے کہا آقا زادی سوچ کے مانگنا، عباس کربلا میں کھڑا ہے. اجرکم علی الزہرا. آقا زادی سوچ کے مانگنا، عباس کربلا میں کھڑا ہے. کہ نہیں عباس صرف اتنا سوال ہے کہ ساری بیویاں میرے خیموں میں جمع ہوئی ہیں اور مجھ سے سوال کر رہی تھی. آقا زادی اور تو کچھ نہیں، اپنے پردے کا خیال آتا ہے کہ ہمارے پردے محفوظ رہیں گے. کہ عباس میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جو میرا عباس کہے گا میں وہی انہیں جواب دوں گی. کہ آقا زادی جا کے ہر مستور سے کہہ دے جب تک عباس زندہ ہے، جب تک عباس زندہ ہے ہر بیوی کا پردہ سلامت ہے. کہ جب عباس نہ رہا پھر میں کسی کے پردے کی ضمانت کیسے لے سکتا ہوں؟ عزادارو شب عاشور یہ ضمانت لی. روز عاشور آ گیا. اب لاشے پہ لاشا آ رہا تھا. جب بھی کوئی شہید آتا مولا حسین علیہ السلام سے جناب عباس کہتے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دی دیئے. مولا حسین کہتے عباس تو میرے لشکر کا علمدار ہے. عزادارو جب جناب قاسم کا لاشا آ گیا، اونو محمد کا لاشا آ گیا، کہا مولا یہ میرے ہاتھ کے پالے ہوئے بچے، میں ان کے لاشے اپنے ہاتھوں سے اٹھا رہا ہوں. مولا اب تو مجھے مرنے کی اجازت دیجیے. اب جو کہا نا عباس تو لشکر کا علمدار ہے. کہ مولا کہاں ہے وہ لشکر جس کا عباس علمدار ہے؟ میرے تو سپاہی بھوکے پیاسے فرات کے کنارے میرا انتظار کر رہے. اجرکم علی الزہرا. عزادارو پھر بھی اجازت نہیں دی. مولا عباس اپنے خیمے میں گئی. زوجہ جناب لبابہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ سرتاج مجھے نجف کا راستہ تو بتاؤ. کہا کیوں تو زہرا کی بیٹیوں کے ساتھ کوفہ و شام نہیں جا سکتی؟ کہ نہیں میں صرف اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ علی کو کہو ذرا کربلا میں دیکھو تیری اولاد کتنی غریب ہو گئی. کہ صبح سے سکینہ ہر خیمے میں ایک دفعہ گئی ہے، میرے خیمے میں 9 دفعہ آئی ہے اور کہتی ہے کہ چچا عباس سے کہو ایک گھونٹ پانی لا دے ورنہ اصغر پیاسا مر جائے گا. کہ ایک گھونٹ پانی لا دے. عزادہ اتنے میں جناب سکینہ سلام اللہ علیہ آ گئی. کہا چچا عباس ایک گھونٹ پانی لا دے ورنہ اصغر پیاسا مر جائے گا. کہا بیٹا اپنے بابا سے اجازت لے دو. کہ چچا میں اپنے ہاتھوں سے مشک پہناتی ہوں، میرا بابا میرے ہاتھوں سے پہنائی ہوئی مشک نہیں اتارے گا. عزادارو مشک پہنی، مولا حسین کی جانب چلے. جب مولا حسین نے آتے دیکھا مولا حسین سمجھ گئے اب سکینہ سفارش لے کے آ رہی ہے. عزادارو جیسے ہی آئے مولا نے کہا عباس کیوں آئے ہو؟ کہ آقا زادی یہ جناب سکینہ فرماتی ہے کہ میرے اصغر کے لیے پانی لا دو. عزادارو میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے جناب سکینہ سے پوچھا ہوگا کہ اصغر تیرا بھائی ہے تو عباس میرا بھائی ہے. سکینہ تیرا 6 ماہ کا ہے، میرا 32 سال کا ہے. کہیں ایسے نہ ہو تیرا اصغر بھی نہ رہے میرا عباس بھی نہ رہے. اجرکم علی الزہرا. عزادارو مولا حسین نے اجازت دی، مولا عباس چلنے لگے. جیسے ہی مولا عباس چلنے لگے ابھی تھوڑا چلے تھے کہ مولا حسین نے روکا عباس رک جاؤ.
عزادارو مولا عباس رکے، کہا عباس کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا آپ نے ہی تو اجازت دے دی ہے۔ کہا نہیں عباس، اس بہن سے بھی اجازت لے جو زینب تیرے سہارے کربلا تک آئی ہے، زینب سلام اللہ علیہا سے اجازت لو۔ عزادارو صادق نجفی صاحب یہ اکثر روایت پڑھا کرتے تھے کہ اس سے اجازت لو کہ جس جو تیرے سہارے کربلا تک آئی ہے۔ اب سوچو تو صحیح، 55 سال کی بوڑھی بہن ہو، 32 سال کا کڑیل جوان بھائی ہو، اور بہن وہ ہو جس نے ماں بن کے پالا ہو اسے، اب وہی موت کی اجازت مانگ رہا ہو۔ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا عباس جہاں نانا کے دین پر اتنا کچھ قربان کر دیا ہے وہاں میں تجھے بھی قربان کر دوں گی۔ کہا لیکن عباس تو باتیں سنتے جاؤ، کوفہ شہر تھا، میں گھر میں شہزادی بن کے بیٹھی تھی، میرا بابا جامع مسجد سے گھر آیا، بابا مجھے دیکھ کے رونے لگا، میں نے کہا بابا بیٹی کو دیکھ کے کیوں روتا ہے؟ کہا زینب آج شہر میں شہزادی بن کے بیٹھی ہے، ایک دن قیدی کر کے لائی جائے گی۔ زینب آج جن بازوؤں پہ چادر ہے ایک دن رسیاں باندھی جائے گی۔ زینب مجھ سے وعدہ کرو تو بد دعا نہ کرے گی۔ کہ عباس بابا نے کہا یقین آ گیا، لیکن میں سوچا کرتی تھی جس بہن کا ایک بھائی ہو کوئی نظریں اٹھا کے نہیں دیکھتا، میرا تو عباس جیسا بھائی ہے، کس میں ہمت ہوگی وہ زینب کی ردا اتارے، جس میں ہمت ہوگی وہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں باندھے۔ کہا عباس اب تو جا رہا ہے، زینب کو یقین ہو گیا ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ چادر چھننے والی ہے، رسیاں بندھنے والی ہے، جاؤ عباس خدا حافظ، اجرکم علی زہرا۔ عزادارو مولا عباس چلے، فرات کے کنارے پہنچے، مشک کو بھرا، مشک سے واپس آ رہے ہیں۔ عزادارو جیسے ہی آگے بڑھے، اب عمر ابن سعد لشکر کو کہتا ہے کہ عباس کو تم نے واپس خیام تک پہنچنے نہیں دینا۔ ایک ملعون نے پہلے دائیں بازو پہ وار کیا، مولا عباس کا دائیں بازو قربان ہو گیا۔ عزادارو پھر بائیں بازو پہ وار کیا، مولا عباس کا بائیں بازو قربان ہو گیا۔ عزادارو اب فوراً عمر ابن سعد کہتا ہے آئینہ حرملہ، حرملہ کہاں پہ ہے؟ عزادارو حرملہ قریب آیا کہ حرملہ تو نے عباس کا نشانہ نہیں لینا، تو نے مشک عباس کا نشانہ لینا ہے کہ یہ پانی حسین کے خیموں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ عزادارو حرملہ ملعون نے تیر کو کمان میں جوڑا، عزادارو جیسے ہی مشک عباس میں لگا یہ پانی نہیں بہ رہا تھا، عباس کی امیدیں بہ گئی تھی۔ مولا عباس نے اپنا گھوڑا واپس موڑا، عزادارو ایک ملعون نے سر پہ ایسا گرز مارا کہ مولا عباس زین پہ سنبھل نہ سکے، عزادارو زین سے زمین پہ آ رہے تھے۔ آیت اللہ کاظم قزوینی اپنی کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں مقتل الحسین میں، کہا مولا عباس ایک عالم کے خواب میں آئے، اسے کہا جب تو میرے مسائب پڑھتا ہے تو میری سب سے بڑی مصیبت نہیں پڑھتا۔ عزادارو وہ عالم کہتا ہے مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کی آنکھ میں تیر لگا تھا، کہا اس سے بڑی بھی ایک مصیبت ہے، کہا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں آپ کے دونوں بازو قلم ہو گئے، مولا نے کہا اس سے بڑی بھی مصیبت ہے، کہا مولا میں یہ بھی پڑھتا ہوں کہ آپ کے سر میں گرز لگا تھا، کہا اس سے بڑی بھی مصیبت ہے، کہا مولا پھر بتائیے وہ سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے؟ مولا عباس نے کہا تو یہ بتایا کر میرے عزاداروں کو جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پہ آتا ہے اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے، جب ام البنین کا لاح زین سے زمین پہ آ رہا تھا دونوں بازو قلم ہو رہے تھے، منہ کے بل زمین پہ آ رہا تھا۔ اجرکم علی زہرا۔ عزادارو مولا نے آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ ادرکنی، کہ مولا میرا آخری سلام لو۔ عزادارو جیسے ہی حسین نے سنا اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے کہ الآن ان کا سارا ظہری، عباس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ عزادارو جیسے ہی مولا حسین علیہ السلام سرہانے پہنچے، کہا عباس اگر کوئی وصیت ہے تو بیان کر۔ کہ مولا بس ایک حسرت ہے، جب دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں یہی چاہتا ہوں آپ کی زیارت کروں، لیکن مولا کیا کروں، ایک ہاتھ میں تیر لگا ہے دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، مولا اگر میرے بازو سلامت ہوتے آپ کو یہ بھی زحمت نہ دیتا میں خود اونٹ صاف کرتا۔ کہ مولا ذرا اتنا کیجئے آنکھوں سے خون صاف کر دیجئے تاکہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ عزادارو مولا حسین نے خون صاف کیا، عزادارو مولا عباس نے چہرے کی زیارت کی۔ عزادارو علماء کہتے ہیں کہ مولا حسین نے عباس کا زانو اپنے زانو پہ عباس کا سر رکھا،
جیسے ہی سر رکھا مولا عباس نے اٹھا کے خاک کربلا پہ رکھ دیا. مولا حسین نے پھر اٹھایا اپنے زانوں پہ رکھا, مولا عباس نے خاک کربلا پہ رکھا. جب تیسری دفعہ مولا عباس نے سر اٹھایا تو مولا حسین نے کہا عباس تو میرے زانوں سے سر کیوں اٹھا لیتا ہے, خاک کربلا پہ کیوں رکھ دیتا ہے؟ کہا مولا مجھے کوئی منظر یاد آتا ہے کہ جب نانا محمد مصطفیٰ گئے تھے اماں زہرا کا پہلو تھا, کہ جب اماں زہرا گئی تھی بابا علی کا زانو تھا, جب بابا علی گئے بھیا حسن کا زانو تھا, جب بھیا حسن دنیا سے گئے تو بھیا حسین آپ کا زانو تھا. کہ اب حسین کا یہ غلام جا رہا ہے تو مولا حسین کا زانو ہے. میں سوچ رہا ہوں جب غریب کربلا زہرا کا لال حسین دنیا سے جائے گا تو کس کا زانو ہوگا؟ عزادارو یقیناً پاس سے آواز آئی ہوگی عباس تو چین سے سو جا, یہ ماں زہرا حاضر ہے.